الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں قانون معاشرت کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ اس حصے کا دوسرا باب ہے۔ محرمات کی بحث جاری تھی۔ اس میں ہم نے نسبی حرمتوں کو سمجھا، اس کے بعد رضاعت کے تعلق سے جو حرمتیں قائم ہوتی ہیں ان کو واضح کیا۔ اب مصاہرت کا تعلق زیر بحث ہے۔ مصاہرت یعنی سسرالی رشتے۔ نسب اور رضاعت کے بعد وہ حرمتیں بیان ہوئی ہیں، یعنی قرآن مجید کی جس آیت کا ہم نے انتخاب کیا اس میں نسب اور رضاعت کے بعد وہ حرمتیں بیان ہوئی ہیں جو مصاہرت پر مبنی ہیں۔ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا کہ قرآن مجید نے جو یہاں حسن ترتیب پیدا کیا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے باپ کی بیوی کے ساتھ نکاح کی حرمت بیان کی، آخر میں کسی دوسرے کی بیوی کے ساتھ نکاح کی حرمت بیان کی، اور درمیان میں ترتیب قائم کر دی نسب، رضاعت اور مصاہرت۔ یعنی ظاہر ہے کہ یہ اسی لحاظ سے ہے، سب سے قوی حرمتیں نسب کی ہیں، پھر رضاعت کی ہیں، اور اس کے بعد مصاہرت کی۔ نسب اور رضاعت کے بعد وہ حرمتیں بیان ہوئی ہیں جو مصاہرت پر مبنی ہیں۔ اس تعلق سے جو رشتے پیدا ہوتے ہیں ان کا تقدس بھی فطرت انسانی کے لیے ایسا واضح ہے کہ اس کے لیے کسی استدلال کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی جب میں ایک عورت کے ساتھ نکاح کرتا ہوں تو اس سے بھی کچھ رشتے پیدا ہوتے ہیں۔ ساس کا رشتہ یعنی بیوی کی ماں، وہ بھی منزلہ ماں ہو جاتی ہے۔ یہ بات انسانی فطرت سمجھتی ہے، آسانی سمجھ میں آتی ہے۔ یہ رشتہ اگرچہ ایک قانونی رشتہ ہے، یہ دیکھیے کہ یہاں پر اصل میں ایک ضابطہ، ایک قانون، ایک قاعدہ ہے جس کے تحت ایک معاہدہ ہوا ہے، اس سے ایک تقدس پیدا ہو گیا ہے۔ نسب اور رضاعت کے بعد وہ حرمتیں بیان ہوئی ہیں جو مصاہرت پر مبنی ہیں۔ اس تعلق سے جو رشتے پیدا ہوتے ہیں ان کا تقدس بھی فطرت انسانی کے لیے ایسا واضح ہے کہ اس کے لیے کسی استدلال کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ باپ کے لیے بہو، یعنی اب بہو بیٹی نہیں ہے لیکن بیٹے کی بیوی بن کے گھر میں آ گئی ہے، تو یہاں جو تعلق پیدا ہوا وہ سسر اور بہو کا ہے۔ اس تعلق میں بھی اگر آپ غور کیجئے تو انسانی فطرت تسلیم کرتی ہے کہ ایک نوعیت کا تقدس پیدا ہو گیا ہے۔ چنانچہ باپ کے لیے بہو اور شوہر کے لیے بیوی کی ماں، یعنی ادھر ایک تعلق بیٹے کے باپ کا قائم ہوا ہے بہو کے ساتھ، اور ایک دوسرا تعلق بیٹے کا اپنی بیوی کی ماں کے ساتھ قائم ہوا ہے۔ چنانچہ باپ کے لیے بہو اور شوہر کے لیے بیوی کی ماں، بیٹی، بہن، خالہ، پھوپھی، بھانجی اور بھتیجی، یہ سب حرام ہے۔ یعنی وہی 7 رشتے ہیں جو بنیادی ہیں۔ اب وہ رشتے نسب کے تعلق سے پیدا ہوئے، حرام ہو گئے، وہ رضاعت کے تعلق سے پیدا ہوئے، حرام ہو گئے، وہ مصاہرت کے تعلق سے پیدا ہوئے، حرام ہو گئے۔ تاہم یہ رشتے چونکہ بیوی اور شوہر کی وساطت سے قائم ہوتے ہیں، یعنی اب دیکھیے قرآن مجید نے کس نزاکت کا لحاظ رکھا ہے۔ ایک رشتے وہ تھے جو براہ راست بطن یا رحم کے تعلق سے پیدا ہوئے، ایک رشتے وہ تھے جو رضاعت کے تعلق سے پیدا ہوئے، وہاں پر بھی براہ راست ایک رابطہ پیدا ہوا ہے، یعنی چھاتیوں سے دودھ پیا ہے۔ یہ رشتے بیوی اور شوہر کی وساطت سے قائم ہوتے ہیں، درمیان میں ایک واسطہ آ گیا ہے، اور اس سے ایک نوعیت کا ذوف ان میں پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی اب ایک احساس پیدا کرنا ہے تو یہ احساس یہاں نسبتاً کمزور ہے، موجود ہے لیکن نسبتاً کمزور ہے۔ اصل میں یہی وہ مواقع ہوتے ہیں کہ جہاں پر جب احساس نسبتاً کمزور ہو جاتا ہے تو پھر خدا کے فیصلے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس سے ایک نوعیت کا ذوف ان میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن نے یہ 3 شرطیں ان پر عائد کر دی ہیں، یعنی یہ رشتے بھی سارے کے سارے حرام ہیں لیکن 3 شرائط کے ساتھ۔ وہ شرائط کیوں عائد کی ہیں اس کی وجہ میں نے بیان کی کہ جو رشتہ براہ راست رحم کے تعلق سے قائم ہوا، جو رشتہ رضاعت کے تعلق سے قائم ہوا، وہ قوی تھا،
یہ رشتہ وساطت سے قائم ہوا ہے، بیچ میں ایک واسطہ آ گیا ہے، اس لیے اس میں ایک نوعیت کا ذوف ہے، ذوف نے شرائط کا موقع پیدا کر دیا۔ وہ شرطیں کیا ہیں؟ ایک یہ کہ بیٹی صرف اس بیوی کی حرام ہے جس سے خلوت ہو جائے، یعنی ایک عورت سے نکاح کیا، قرآن کہتا ہے محض نکاح کر لینے سے اس کی بیٹی حرام نہیں ہو جائے گی، اس کے لیے وہ تعلق قائم ہونا چاہیے جو بیوی کو آخری درجے میں بیوی بناتا ہے۔ ایک یہ کہ بیٹی صرف اس بیوی کی حرام ہے جس سے خلوت ہو جائے، یعنی زن و شوق کا تعلق قائم ہو جائے۔ دوسری یہ کہ بہو کی حرمت کے لیے بیٹے کا صلبی ہونا ضروری ہے، یعنی اب بہو کی حرمت رضائی بیٹے کے لیے قائم نہیں کی، منہ بولے بیٹے کے لیے بھی قائم نہیں کی، اس کو محدود کر دیا صلبی بیٹے تک۔ تیسری یہ کہ بیوی کی بہن، پھوپھی، خالہ، بھانجی اور بھتیجی کی حرمت اس حالت کے ساتھ خاص ہے جب میاں بیوی میں نکاح کا رشتہ قائم ہو، یعنی وہ رشتے تو ابدی ہیں، وجود میں آ گئے، لیکن بیوی کا رشتہ قائم رہ بھی سکتا ہے اور ختم بھی ہو سکتا ہے، طلاق کی گنجائش ہے۔ تو جب تک بیوی کا رشتہ قائم ہے یہ رشتے بھی حرام رہیں گے، جب بیوی کا رشتہ ختم ہو جائے گا تو یہ رشتے بھی ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے قانون میں جو لطیف چیزیں ملحوظ ہوتی ہیں ان کو کچھ اس سے سمجھا جا سکتا ہے۔ تو نسبی رشتے متعین طور پر 7 رشتے ہیں، حرام کر دیے گئے۔ رضاعت کے تعلق سے بھی سب کے سب حرام ہو گئے، لیکن مصاہرت کے تعلق سے یہ 3 شرطیں ان پر عائد ہو گئیں۔ بیٹی حرام ہے، بیوی کی بیٹی حرام ہے، مگر یہ ضروری ہے کہ اس بیوی سے زن و شوق کا تعلق قائم ہو چکا ہو۔ بہو حرام ہے لیکن اس بیٹے کی جو صلبی ہے، یعنی اس بیٹے کی بیوی ہے جو صلبی ہے، اور بیوی کی بہن، پھوپھی، خالہ، بھانجی اور بھتیجی، باقی یہی رشتے رہ جاتے ہیں، یہ بھی حرام ہے، لیکن اس وقت حرام ہے جب کہ بیوی نکاح میں ہے۔ اگر وہ نکاح میں نہیں ہے تو پھر یہ رشتے جائز ہو جائیں گے۔ پہلی بات قرآن میں اس طرح بیان ہوئی ہے، پہلی بات یہ تھی کہ بیٹی صرف اس بیوی کی حرام ہے جس سے خلوت ہو جائے۔ پہلی بات قرآن میں اس طرح بیان ہوئی ہے، وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جو تمہاری گودوں میں پلی ہیں، ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تم نے خلوت کی ہو، لیکن اگر خلوت نہ کی ہو تو کچھ گناہ نہیں۔ یہ الفاظ ہیں قرآن مجید کے، پھر سن لیجئے، اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں بھی حرام ہیں جو تمہاری گودوں میں پلی ہوں۔ ایک بات یہ بیان کی جو تمہاری گودوں میں پلی ہوں، ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تم نے خلوت کی ہو، تو گودوں میں پلی ہوں، خلوت کی ہو، لیکن اگر خلوت نہ کی ہو تو کچھ گناہ نہیں۔ یعنی پہلے ایک چیز کو مثبت طور پر بیان کیا، پھر ایک منفی جملہ کہا۔ تو اب یہاں یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا حرمت کے لیے 2 شرطیں ہیں، یعنی خلوت بھی ہوئی ہو اور گودوں میں بھی پلی ہو؟ خلوت ہو گئی لیکن وہ بیٹی کہیں اور ہے، اپنی ننہال میں ہے، اپنی ددھیال میں ہے، اس کو گودوں میں نہیں پالا گیا، وہ ہمارے گھر میں نہیں آئی، تو کیا پھر بھی حرمت قائم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ ظاہر ہے یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیونکہ قرآن نے ایک طرف 2 باتیں مثبت طور پر کہیں اور پھر منفی بات ایک ہی کہی۔ منفی بات یہ نہیں کی لیکن اگر خلوت نہ کی ہو اور گودوں میں نہ پلی ہو، بلکہ صرف خلوت کا ذکر کیا۔ اس میں خلوت کی شرط کے ساتھ لڑکیوں کی ایک صفت یہ بیان ہوئی، یعنی خلوت کی شرط تو اثباتاً بھی بیان ہو گئی، نفیاً بھی بیان ہو گئی، مثبت طور پر بھی بیان ہو گئی، منفی طریقے سے بھی بیان ہو گئی، سلبی اور ایجابی دونوں طریقوں سے بتا دیا کہ خلوت شرط ہے، لیکن ایک دوسری صفت بھی بیان ہوئی ہے۔ اس میں خلوت کی شرط کے ساتھ لڑکیوں کی ایک صفت یہ بیان ہوئی ہے کہ وہ تمہاری گودوں میں پلی ہیں، لیکن صاف واضح ہے کہ اس کی حیثیت حرمت کے لیے شرط کی نہیں ہے۔ یعنی میں نے سوال اٹھایا تھا کہ کیا 2 شرطیں ہیں، تو اب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ نہیں، یہ گودوں میں پلنا یہ شرط نہیں ہے، صرف خلوت کی شرط ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ استاذ امام امین احسن اصلاحی اس کی وضاحت میں لکھتے ہیں، عربی زبان میں
ہر صفت کو لازماً قید و شرط کی حیثیت حاصل نہیں ہو جاتی۔ یہ بہت سمجھنے کی بات ہے۔ یعنی قرآن مجید میں بعض ایسے اسالیب اختیار کیے جاتے ہیں جس میں بظاہر یہ معلوم ہوگا کہ حکم پر کچھ شرائط لگائی جا رہی ہیں یا حکم کی علت وہی بن رہی ہے، جیسے یہاں ہے۔ اسی طرح کی مثال ہے لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، بڑھتا چڑھتا سود نہ کھاؤ۔ تو یہاں پر بھی سود کی حرمت اور پھر اس کے اوپر بڑھتا چڑھتا، یعنی جس کو ہم سود مرکب کہتے ہیں۔ تو کیا مفرد جائز ہو جائے گا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اضعاف مضاعفہ کے الفاظ جو قرآن مجید نے بیان کیے ہیں یہ کیا شرط ہیں حکم میں؟ اسی طرح سورہ توبہ میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں اصل میں تو حکم اس بنیاد پر دیا گیا ہے کہ اتمام حجت ہو گیا ہے، ان لوگوں نے اللہ کے پیغمبر کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، اب ان کو سزا دی جائے گی۔ اصل جرم یہ ہے، لیکن جس وقت لوگوں کو اقدام کی ترغیب دینی ہے تو کچھ اور جرائم بیان کیے گئے ہیں کہ انہوں نے کوئی قرابت کا لحاظ نہیں کیا، انہوں نے خدا کے پیغمبر کو گھر سے نکال دیا۔ یہ جو چیزیں بیان ہوئی ہیں کیا یہ حکم میں شرط ہیں؟ ان کی وجہ سے سزا دی جا رہی ہے؟ وہاں پر بھی سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے استاذ امام یہاں جس اسلوب کی وضاحت کر رہے ہیں اس کو سمجھ لیجئے۔ عربی زبان میں ہر صفت کو لازماً قید و شرط کی حیثیت حاصل نہیں ہو جاتی کہ ان میں سے کوئی نہ پائی جائے تو وہ حکم کالعدم ہو جائے، بلکہ اس کا انحصار قرینے پر ہوتا ہے۔ قرینہ بتاتا ہے کہ کون سی صفت قید اور شرط کا درجہ رکھتی ہے اور کون سی صفت محض تصویر حال کے لیے ہے۔ یعنی کبھی کوئی صفات آ جاتی ہیں صرف اس صورتحال کو مصور کر کے دکھانے کے لیے، کبھی کچھ صفات آ جاتی ہیں کسی حکم کے ساتھ وابستہ شناعت کو واضح کرنے کے لیے، کبھی کچھ صفات آ جاتی ہیں حکم پر عمل کی ترغیب کے لیے۔ ان کو ایک قرآن مجید پر تدبر کرنے والا آدمی سمجھتا ہے، یعنی یہ سمجھنا ضروری ہوتا ہے ورنہ بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے۔ قرینہ بتاتا ہے کہ کون سی صفت قید اور شرط کا درجہ رکھتی ہے اور کون سی صفت محض تصویر حال کے لیے ہے۔ یہاں صرف قرینہ ہی نہیں بلکہ تصریح ہے کہ ربیبہ کی ماں، ربیبہ یعنی وہ عورت کی جو پیچھے سے اپنی کوئی بیٹی لے کے آئی ہے اور آپ کے ہاں وہ پرورش پا رہی ہے، بلکہ تصریح ہے کہ ربیبہ کی ماں اگر تمہاری مدخولہ نہ بنی ہو تو اس ربیبہ سے نکاح میں کوئی قباحت نہیں۔ یعنی یہاں قرآن نے کیا کیا ہے، دو چیزیں بیان کرنے کے بعد پھر ایک منفی جملے میں صرف خلوت کا ذکر کیا ہے اور یہ کہہ دیا کہ اگر خلوت نہیں ہوئی تو کوئی قباحت نہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ واضح کر دیا کہ ایک صفت تصویر حال کے لیے تھی، وہ حکم میں شرط کی حیثیت نہیں رکھتی۔ اس سے یہ بات صاف ہو گئی کہ ربیبہ کی حرمت میں اصل مؤثر چیز، معاف کیجیے گا، بلکہ تصریح ہے۔ یعنی یہاں صرف قرینہ ہی نہیں بلکہ تصریح ہے کہ ربیبہ کی ماں اگر تمہاری مدخولہ نہ بنی ہو، یعنی اگر اس کے ساتھ خلوت نہیں ہوئی، اس کے ساتھ زن و شو کا تعلق قائم نہیں ہوا، تو اس ربیبہ سے نکاح میں کوئی قباحت نہیں۔ یہ قرآن نے باللفظ بیان کر دیا۔ اس سے یہ بات صاف ہو گئی کہ ربیبہ کی حرمت میں اصل مؤثر چیز اس کی ماں کا مدخولہ ہونا ہے، یعنی ماں کا زن و شو کا تعلق قائم ہونا ہے۔ اگر وہ مدخولہ ہے تو اس کی لڑکی سے نکاح ناجائز ہوگا، قطع نظر اس سے کہ وہ آغوش تربیت میں پلی ہے یا نہیں۔ آغوش تربیت میں پلی ہے یا نہیں یہ صفت بیان ہوئی تھی، لیکن استاذ امام وضاحت کر رہے ہیں کہ یہ شرط نہیں ہے۔ اس کو شرط نہ ماننے کے لیے قرینہ بھی کافی ہوتا، لیکن یہاں قرآن نے تصریح کر دی، ایک منفی جملے میں بتا دیا کہ اگر خلوت نہیں ہوئی تو کوئی قباحت نہیں۔ قطع نظر اس سے کہ وہ آغوش تربیت میں پلی ہے یا نہیں، یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اعلیٰ عربی بالخصوص قرآن حکیم میں اس بات کے بعد نفی کے اسلوب یا نفی کے بعد اس بات کے اسلوب میں جو باتیں بیان ہوتی ہیں وہ محض سخن گسترانہ نہیں ہوتی۔ یعنی اگر قرآن مجید نے ایک بات کو پہلے ایجابی طور پر بیان کیا، پھر ایک منفی جملے میں ایک بات کہی،
تو یہ دوسری بات محض سخن گسترانہ نہیں ہے، ایسے ہی نہیں کہہ دی گئی، بلکہ کسی خاص فائدے کے لیے ہوتی ہے۔ ان سے مقصود اکثر صورتوں میں رفع ابہام ہوتا ہے، یعنی یہ بات کیوں دہرا کے منفی طور پر کہی گئی؟ یہ ابہام پیدا ہو سکتا تھا، یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ کیا گودوں میں پلا ہونا یہ بھی ضروری ہے؟ تو قرآن مجید نے اس ابہام کو رفع کر دیا۔ ان سے مقصود اکثر صورتوں میں رفع ابہام ہوتا ہے، اس وجہ سے ان لوگوں کا خیال قرآن کے خلاف ہے جو ربیبہ کے ساتھ نکاح صرف اس صورت میں حرام سمجھتے ہیں جب وہ نکاح کرنے والے کے آغوش تربیت میں پلی ہو، بصورت دیگر وہ اس کے ساتھ نکاح کو جائز سمجھتے ہیں۔ تو یہ موقف قرآن مجید کے دلائل سے موقت کر دیا گیا ہے کہ صرف خلوت ہی حرمت میں مؤثر ہے۔ دوسری بات کے لیے، یعنی پہلی بات کیا تھی؟ پہلی بات یہ تھی کہ بیٹی صرف اس بیوی کی حرام ہے جس سے خلوت ہو جائے۔ قرآن مجید نے حکم کو جن الفاظ میں ادا کیا تھا ان کے اطلاقات واضح کر دیے گئے۔ دوسری بات کے لیے، دوسری بات کون سی تھی؟ بہو کی حرمت کے لیے بیٹے کا صلبی ہونا ضروری ہے، یعنی رضائی بیٹا ہے تو بہو سے نکاح حرام نہیں ہوگا، منہ بولا بیٹا ہے تو بہو سے نکاح حرام نہیں ہوگا۔ دوسری بات کے لیے قرآن کے الفاظ ہیں وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے صلبی بیٹوں کی بیویاں بھی۔ اس میں صلبی ہونے کی شرط بالخصوص اس لیے عائد کی گئی ہے کہ اس زمانے کے عرب میں لوگ اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کو ناجائز سمجھتے تھے۔ قرآن نے اس شرط سے واضح کر دیا کہ کسی کو اپنا بیٹا کہہ دینے سے نہ وہ بیٹا بن جاتا ہے اور نہ اس سے کوئی حرمت قائم ہوتی ہے۔ سورہ احزاب میں یہ حقیقت قرآن نے اس طرح واضح فرمائی ہے، یعنی وہ حکم جو منہ بولے بیٹوں کے بارے میں نازل ہوا وہ سورہ احزاب میں ہے۔ سورہ احزاب قرآن مجید کی 33ویں سورہ ہے اور یہ چوتھی 5ویں آیت ہے۔ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم۔ ترجمہ یہ ہے، اور نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا بیٹا بنایا ہے، یعنی اس تعلق کو اللہ تعالیٰ تسلیم ہی نہیں کرتے۔ یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں، یعنی محض ایک لفظ منہ سے نکال دینے سے کچھ نہیں ہو جاتا، کوئی حقیقی بنیاد ہونی چاہیے جس سے ماں کا بہن کا رشتہ قائم ہوگا۔ یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں اور اللہ حق کہتا ہے اور وہی سیدھی راہ کے لیے رہنمائی کرتا ہے۔ ان کو تم ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یعنی اس سے بھی منع کر دیا کہ منہ بولے بیٹے کو آپ اپنے بیٹے کی حیثیت سے اس طرح متعارف کرائیں کہ یہ کہیں کہ میں اس کا باپ ہوں، نہیں، اس کے باپ کے تعلق کی نفی نہیں کی جا سکتی۔ یہ ہر بچے کا حق ہے کہ اس کے نسب کو محفوظ رکھا جائے اور اس کی شہادت معاشرے میں موجود رہے۔ ان کو تم ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہی اللہ کے نزدیک قرین انصاف ہے۔ یہ فرمایا کہ یہ ہوا اقسط عند اللہ، یہی قرین انصاف ہے، انصاف کی بات یہی ہے۔ منہ سے ایک لفظ نکال کے کسی بچے کو اس نفسیاتی الجھن میں گرفتار نہیں کرایا جا سکتا۔ چنانچہ یہ معلوم ہے کہ جو لوگ اس کی رعایت ملحوظ نہیں رکھتے وہ کیا مسائل پیدا کر دیتے ہیں۔ بچے کو ہر حال میں اس کے باپ ہی کی نسبت سے پکارا جانا چاہیے، یہی اللہ کے نزدیک قرین انصاف ہے۔ پھر اگر ان کے باپوں کو نہیں جانتے تو یہ دین میں تمہارے بھائی اور تمہارے رفیق ہیں، یعنی اب کوئی اور لفظ ہونا چاہیے جس سے اس کو ادا کیا جائے۔ وہ لفظ مولا بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ عربی میں تھا، اور ہم اپنی زبان میں بھی کوئی لفظ اختیار کر سکتے ہیں، لیکن وہ الفاظ استعمال نہیں ہونے چاہیے جو اس کے نسب کے بارے میں کوئی غلط فہمی پیدا کر دیں۔ یہ قرآن مجید نے واضح طریقے سے بیان کر دیا۔ وہاں من اصلابکم کی شرط لگا دی، چنانچہ یہ بات قرآن مجید کے حکم کی حیثیت سے متعین ہو گئی
کہ بہو صلبی بیٹے کی ہوگی تو اس سے نکاح ممنوع ہوگا۔ تیسری بات، یعنی دو باتیں ہم نے سمجھ لیں۔ پہلی بات یہ تھی کہ بیٹی صرف اس بیوی کی حرام ہے جس سے خلوت ہو جائے۔ دوسری بات یہ تھی کہ بہو کی حرمت کے لیے بیٹے کا صلبی ہونا ضروری ہے، صلبی بیٹے کی بیوی ممنوع ہوگی۔ اور تیسری بات کیا تھی کہ بیوی کی بہن، پھوپھی، خالہ، بھانجی اور بھتیجی، ان کی حرمت اس حالت کے ساتھ خاص ہے جب میاں بیوی میں نکاح کا رشتہ قائم ہو، یعنی جب تک بیوی بیوی ہے، نکاح میں ہے، یہ رشتے ممنوع ہوں گے، ان کی حرمت قائم رہے گی۔ اگر بیوی نکاح میں نہیں رہی یا دنیا سے رخصت ہو گئی تو یہ حرمت بھی ختم ہو جائے گی۔ تیسری بات، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ کہ تم دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرو۔ قرآن کے الفاظ اتنے ہی ہیں، میں نے جو حکم بیان کیا وہ یہ تھا۔ تیسری یہ کہ بیوی کی بہن، پھوپھی، خالہ، بھانجی اور بھتیجی، جبکہ قرآن میں صرف بہن کا ذکر ہے۔ تیسری بات، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ کہ تم دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرو کے الفاظ میں بیان ہوئی ہے۔ یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تیسری بات جس میں نے وہ رشتے سب گنوا دیے ہیں وہ ان الفاظ میں بیان ہوئی ہے، اور الفاظ کیا ہیں؟ اور یہ کہ تم دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرو۔ یہاں بھی وہی اسلوب ہے جس کا ہم پیچھے ذکر پڑ چکے۔ اب دیکھیے اس کو سمجھتے ہیں۔ اس میں بھی اگر غور کیجئے تو زبان کا وہی اسلوب ہے جس کا ذکر اوپر رضاعت کی بحث میں ہوا ہے۔ وہ کیا اسلوب تھا؟ وہ اسلوب یہ تھا کہ اگر کسی موقع پر الفاظ تو استعمال ہوئے ہیں 2-4 اور ان سے ایک مدعا لفظوں کی صورت میں واضح ہو رہا ہے تو وہ تو ایک بات ہو گئی، لیکن الفاظ جس طریقے سے استعمال کیے گئے ہیں اس سے قرینہ ایسا پیدا ہو گیا کہ بات کا اطلاق کسی دوسری صورتحال پر بھی ہو رہا ہے، یا عقلی اقتضا پیدا ہو گیا، یعنی جو وجہ بیان کی گئی وہ دوسری جگہ بھی بیان نہیں پائی جاتی ہے، تو اب اس حکم کا اطلاق وہاں بھی ہو جائے گا۔ اور یہ یہاں کیوں بیان نہیں ہوا الفاظ میں؟ وہ قرآن مجید کا خاص اسلوب ہے کہ اتنے ہی الفاظ استعمال کیے جائیں جتنے ناگزیر ہیں۔ اگر کسی عقلی اقتضاء کے طور پر بات خود بخود واضح ہو رہی ہے یا قرینہ انگلی اٹھا کر کہہ رہا ہے کہ یہاں پر بھی اس کا اطلاق ہوگا تو اس کو لفظوں میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسری بات، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ کہ تم دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرو کہ الفاظ میں بیان ہوئی ہے۔ اس میں بھی اگر غور کیجئے تو زبان کا وہی اسلوب ہے جس کا ذکر اوپر رضاعت کی بحث میں ہوا ہے۔ قرآن نے بین الاختین ہی کہا ہے، یعنی قرآن نے صرف دو بہنوں ہی کے مابین کہا ہے، لیکن صاف واضح ہے کہ زن و شو کے تعلق میں بہن کے ساتھ بہن کو جمع کرنا اسے فحش بنا دیتا ہے۔ یہ اوپر بیان ہو چکا ہے کہ ان تمام حرمتوں میں اصل چیز کیا ہے کہ یہ تعلق کو فحش بنا دیتا ہے، برا راستہ، ایک ایسی چیز جس سے فطرت اباح کرتی ہے، جس کو رشتے کے تقدس میں ماننا ممکن نہیں ہوتا، جس میں حیا لاحق ہوتی ہے۔ یہ انسان کے باطن کے احساسات ہیں، یہ جو باطن ہے انسان کا، یہ خارج سے اپنا تعلق پیدا کرتا ہے تو بعض جگہوں پر بہت سری ہوتا ہے، جیسے ماں کا معاملہ ہے، اور بعض جگہوں کے اوپر یہ کمزور ہوتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ دیتے ہیں۔ ساری شریعت کا اصلی مقام یہی ہے، یعنی وہ کہاں آتی ہے؟ وہ بدیہات کو بیان نہیں کرتی، وہ جو چیزیں 2 اور 2 4 کی طرح فطرت انسانی پر باز ہیں ان کو بیان نہیں کرتی۔ ان کا ذکر اگر کہیں کرے گی بھی تو بس ایک بیان فطرت ہوگا، اس سے زیادہ کچھ نہیں، لیکن حکم کے طور پر وہ چیز لائے گی کہ جہاں پہ ابہام تھا، عقل انسانی غلطی کھا سکتی تھی، فیصلے کی کوئی بنیاد موجود نہیں تھی، وہاں پھر شریعت آئے گی اور وہ اس بات کو واضح کرے گی۔ قرآن نے بین الاختین ہی کہا ہے، لیکن صاف واضح ہے کہ زن و شو کے تعلق میں بہن کے ساتھ بہن کو جمع کرنا اسے فحش بنا دیتا ہے، تو پھوپھی کے ساتھ بھتیجی اور خالہ کے ساتھ بھانجی کو جمع کرنا بھی گویا ماں کے ساتھ بیٹی کو جمع کرنا ہے، یعنی وہاں تو بہن کے ساتھ بہن جمع کی گئی تھی، یہ تعلق اس سے بھی بڑھ گیا، اس میں گویا
ماں کے ساتھ بیٹی جمع کر دی، خالہ کے ساتھ بھانجی، یعنی ماں اور بیٹی کا تعلق اور خالہ اور بھانجی کا تعلق فطرت انسانی شہادت دیتی ہے، کم و بیش یکساں ہی ہوتا ہے۔ تو وہاں بہن کے ساتھ بہن جمع ہو رہی تھی، قرآن نے اس کو موضوع بنایا۔ تو گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب بہن کے ساتھ بہن کو جمع کرنا ممنوع ہے تو ماں کے ساتھ اس بچی کو یا اس لڑکی کو یا اس عورت کو جمع کرنا کہ جو گویا بیٹی کے حکم میں ہے، یہ بدرجہ اتم ممنوع ہونا چاہیے۔ لیکن صاف واضح ہے کہ زن و شوق کے تعلق میں بہن کے ساتھ بہن کو جمع کرنا اسے فحش بنا دیتا ہے، تو پھوپھی کے ساتھ بھتیجی اور خالہ کے ساتھ بھانجی کو جمع کرنا بھی گویا ماں کے ساتھ بیٹی ہی کو جمع کرنا ہے، کیونکہ یہ بات بالبداہت واضح تھی، اس کو ہر شخص سمجھ لے گا۔ قرآن مجید نے الفاظ میں بیان نہیں کیا۔ الفاظ میں بیان کرنے کا جو طریقہ قرآن اختیار کرتا ہے وہ طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ جس طریقے سے ہم فقہ کی کتابوں میں یا اصول کی کتابوں میں چیزوں کو ڈیفائن کر کے بیان کرتے ہیں، وہ اصل میں عامۃ الورود پر اطلاق کر کے بتا دے گا۔ مثال میں دیکھیے، قرآن مجید نے کہا تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، پھر فرمایا فمن کان مریضاً علی سفر، اگر کوئی آدمی مریض ہے یا مسافر ہے، یعنی دو عامۃ الورود حالتیں بیان کر دیں۔ بالعموم یا آدمی سفر میں مشکل محسوس کرتا ہے یا مرض کی حالت میں، لیکن اس کے اندر جو علت کار فرما ہے اس میں وسعت پیدا ہو جائے گی۔ وہ وسعت ہمارے فقہاء نے پیدا کی ہے اور بالکل ٹھیک کی ہے، یعنی ایک مریض کو جو چیز لاحق ہوتی ہے جس کی بنیاد پر اسے روزہ مؤخر کرنے کی اجازت دی گئی ہے، وہی ایک حاملہ عورت کو ہو جاتی ہے، وہی ایک مرضعہ کو جو ابھی بچے کو دودھ پلا رہی ہو لاحق ہو جاتی ہے، وہی ایک پیر فانی کو بوڑھے کو لاحق ہو جاتی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا لحاظ قرآن مجید میں کیا گیا ہے، یہ زبان کے طریقے پر ملحوظ ہے، اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو یہاں بھی وہی ہوا ہے کہ قرآن مجید نے عام طور پر چونکہ یہی بہن کے جمع کرنے کا معاملہ ہوتا ہے تو ایک عامۃ الورود چیز کو لے لیا ہے اور اس کو بیان کر دیا ہے، اور چونکہ یہ واضح تھا کہ وہ چیزیں تو بدرجہ اتم عقل انسانی ممنوع سمجھے گی، اس لیے اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا۔ لہٰذا قرآن کا مدعا لا ریب یہی ہے، یعنی اس نے کہا تو صرف یہ ہے کہ ان تجمعوا بین الاختین، لیکن اس کا مدعا لا ریب یہی ہے کہ ان تجمعوا بین الاختین و بین المرأۃ و عمتها و بین المرأۃ و خالتها، یعنی گویا وہ یہ نہیں کہہ رہا صرف کہ دو بہنوں کو جمع نہ کرو، وہ کہہ رہا ہے کہ دو بہنوں کو جمع نہ کرو اور بیوی کے ساتھ اس کی پھوپھی کو جمع نہ کرو اور بیوی کے ساتھ اس کی خالہ کو جمع نہ کرو۔ یہ بھی گویا ماں اور بیٹی کا رشتہ ہے، وہ یہی کہنا چاہتا ہے، لیکن بین الاختین کے بعد یہ الفاظ اس نے اس لیے حذف کر دیے ہیں، یعنی یہ الفاظ استعمال نہیں کیے کہ مذکور کی دلالت، یعنی جو الفاظ آئے ہیں مذکور کی دلالت اپنے عقلی اقتضاء کے ساتھ اس محذوف پر، یعنی جو لفظوں میں بیان ہوا ہے اس کی دلالت، جو کچھ omit کر دیا گیا ہے جو نہیں بیان ہوا لفظوں میں محذوف ہے، اس پر ایسی واضح ہے کہ قرآن کے اسلوب سے واقف اس کا کوئی طالب علم اس کے سمجھنے میں غلطی نہیں کر سکتا۔ یعنی یہ چونکہ واضح تھا، یہ تعلق پیدا کرنا پڑے گا، یہ بتانا پڑے گا اگر روایت میں کوئی بات آئی ہے کہ قرآن مجید کا وہ کیسے اقتضاء ہے، قرآن کیسے اس کو قبول کرتا ہے، وہ قرآن کے الفاظ کا کس طرح مضمر بن جاتا ہے، قرآن مجید کے الفاظ کس طرح اپنے قرینے سے اس طرف انگلی اٹھا کے اشارہ کر رہے ہیں، قرآن مجید کا سیاق و سباق کس طرح اس کو اپنے دامن میں لے لیتا ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا یجمع بین المرأۃ و عمتها ولا بین المرأۃ و خالتها، عورت اور اس کی پھوپھی ایک نکاح میں جمع ہو سکتی ہے، نہ عورت اور اس کی خالہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا۔ یعنی وہی بات جو الفاظ انگلی اٹھا کے کہہ رہے تھے وہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظوں میں بیان کر دی۔ اللہ کے پیغمبر نے اس طریقے سے قرآن مجید کی تفہیم و تبیین کی ہے اور اس طریقے سے اس کے مضمرات کو کھولا ہے، لیکن یہ تعلق واضح کرنا پڑے گا، اس کے بغیر یہ بات قابل تسلیم نہیں ہو سکتی کہ اخبار احاد سے تخصیص ہو جائے گی، تقیید ہو جائے گی، تحدید ہو جائے گی، ان میں سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ اسی وقت ہوگا جب کہ ہم ثابت کر دیں گے کہ قرآن کے الفاظ اس تخصیص کا تقاضا کر رہے ہیں، اس تحدید کا تقاضا کر رہے ہیں، اس تقیید کا تقاضا کر رہے ہیں،
پھر وہ قرآن کا بیان ہوگا، اب روایت قابل قبول ہو جائے گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر